نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 اور 35 میں ہم جانیں گے کہ کیا موت و حیات کا سلسلہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد و بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ بے شک یا رب العالمین سوائے تیرے کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اب نیکسٹ 2 آیات میں مشرکین مکہ کی گستاخیوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ آیت 38 to 41 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی۔ استغفر اللہ۔ بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ آیت 42 to 44 میں مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ بے شک یا رب العالمین تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آیت 45 to 47 میں خوبصورت اور ہمدردانہ واضح نصیحت بیان کی جا رہی ہے۔ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپے انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم تجھ سے انصاف نہیں بلکہ تیری رحمت اور بخشش کی طلبگار ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں اور ہمارے تمام پیاروں کو بغیر حساب کے بخش دینا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔